سر بالکل ٹھیک سر، بہت شکریہ، آپ کے وقت کا کافی لیٹ بھی ہو گیا ہے سر. سٹارٹ کرتے ہیں وہیں سے جس کے لیے آپ کو تکلیف دی ہے. سب سے پہلے تو اس جو کیس ہے اس کا ذرا بیک گراؤنڈ بتائیے گا، یہ کیس سپریم تک کیسے پہنچا اور کب پہنچا سر؟ یہ جناب ثاقب نثار صاحب کے دور میں آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ موٹو نوٹس لیا تھا، یعنی اے پی ایس کے جو شہداء کے جو لواحقین ہیں ان کی اس پہ، اور ثاقب نثار صاحب نے جو ہے وہ آصف سعید کھوسہ صاحب سے پہلے، آپ کو پتہ ہے وہ چیف جسٹس تھے، تو اس میں انہوں نے ایک سانحہ اے پی ایس کی جو تحقیقات تھیں اس حوالے سے ایک جوڈیشل کمیشن جو پشاور ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب ہیں ان کی سربراہی میں قائم کیا گیا تھا. پھر یہ ہوا کہ اس جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آ گئی، پھر جو ہے وہ وقت بدلتا رہا، جسٹس گلزار آ گئے. تو جسٹس گلزار جب اپنے ابتدائی چیف جسٹس کے شروع ہوا تھا ان کا ٹینیور، تو اس میں جو ہے وہ پچھلے سال سپریم کورٹ نے جو سانحہ اے پی ایس کی رپورٹ تھی اس کو پبلک کرنے کا حکم دیا، اور یہ رپورٹ جو ہے وہ پبلک ہوگی. اور اس رپورٹ پبلک ہونے کے بعد ظاہر ہے جیسے کہ وہ ہیئرنگ چلتی رہتی ہے کہ اس کے اوپر کیا کچھ ہوا، مختلف آرڈرز جو ہیں وہ پاس ہوتے رہے. سانحہ جو اے پی ایس ہے اس کے شہداء آتے تھے، وہاں پہ مائیں آتی تھیں، وہاں پہ جو انتہائی رنجیدہ قسم کے مناظر جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتے تھے، کس طرح سے وہ تڑپ رہے ہوتے تھے، کیسے جو ہے وہ مائیں اپنے لخت جگر جس طرح سے ان کے گئے اس کا ذکر کرتے ہوئے اور پھر وہ انصاف کی فراہمی کا دہائی دیتے تھے. تو اس میں جو ہے وہ 20 اکتوبر کو پھر ان والدین کی رپورٹ کے مطابق، کیونکہ وہ جو آپ کی جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ تھی اسلام آباد پشاور ہائی کورٹ کے جج صاحب کی، اس کی روشنی کے اندر سیکیورٹی لیپس کے حوالے سے تو ان جو والدین ہیں ان کی طرف سے ایک درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پیش کی گئی، اور سپریم کورٹ سے یہ استدعا کی گئی کہ اس آپ کو یاد ہے کہ آج بھی 20 اکتوبر کے حکم کا ذکر ہوا، تو وہ 20 اکتوبر کا جو حکم تھا وہ اس میں یہی تھا کہ جو شہداء کے لواحقین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سیریس سیکیورٹی لیپس، انٹیلیجنس لیپس ہوا ہے، اس وقت جو ہیلم آف افیئرس کے اندر لوگ تھے جس میں وہ جنرل رحیل شریف آرمی چیف سابق ان کا نام، چودھری نثار وزیر داخلہ ان کا نام، پرویز خٹک وزیر اعلیٰ کے پی ان کا نام، سابق ڈی جی آئی ایس آئی میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی صاحب ان کا نام، اور پرویز خٹک جو ہے ان کا نام، اور اس وقت کے کور کمانڈر پشاور ہدایت اللہ خان جو ہیں ان کے نام. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اگر اپنی ذمہ داریاں پوری طرح سے ادا کرتے تو یہ سیکیورٹی لیپ نہ ہوتا، یہ انٹیلیجنس فیلئر نہ ہوتا، تو دے آر دی ایکچوئل رسپانسبل کہ جس کی وجہ سے جو ہے یہ واقعہ ہوا، اور اگر یہ اپنی ذمہ داریاں کرتے تو یہ سانحہ پبلک اے پی ایس جو ہے آرمی پبلک اسکول جو ہے وہ نہ ہوتا. تو ان لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے. تو یہ مدعی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ ہمارے ملزم یہ ہیں، تو ان کے خلاف کارروائی کیجیے. تو پچھلی اس پہ عدالت نے جو ہے وہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کو بھی بلایا تھا، اور اٹارنی جنرل پاکستان سے کہا تھا کہ یہ ان کی گریوینسز ہیں، ان کی گریوینسز دور کی جائیں، اور اس حوالے سے کیا اقدامات کیے جاتے ہیں وہ پھر عدالت کو بتائیں. تو آج کے لیے یہ سماعت فکس تھی، اور جو ہے اس سندیلا صاحب آپ کو اسی تناظر کے اندر اگر دیکھیں تو سانحہ اے پی ایس کے ذمہ دار کن کو قرار دیا گیا تھا حکومتوں کی طرف سے، اور پھر نیشنل الیکشن پروگرام اور وہ ساری صورتحال. تو یہ کل سے ہی جو ہے وہ ایک کھلبلی جو ہے وہ ضرور تھی حکومت کے اندر، اور بڑے بڑے لوگ ان سے ہماری بات بھی ہوئی تو ان کا یہی تھا کہ اگر کل سپریم کورٹ نے ہم سے یہ پوچھ لیا کہ تحریک طالبان کے ساتھ جو مذاکرات کیے جا رہے ہیں وہ کس قانون اور اس ضابطے کے تحت اور کیسے کیے جا رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے اس کو ڈیفینڈ کرنا بہت مشکل کام ہوگا. اور وہی ہوا کہ یہ سارا جو ہے واقعہ جو تھی
وہ حقیقت بن کے آج سامنے آئی جب جسٹس قاضی محمد امین جو ہے انہوں نے یہ سوال کر دیا کہ پاکستان چھوٹا ملک نہیں ہے، چھٹی بڑی آرمی ہے، اور آپ مجرمان کو سزا دینے کے بجائے ان کے ساتھ کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لا رہے ہیں، اور کیا کہیں ہم ایک اور سرنڈر ڈاکومنٹ تو سائن کرنے نہیں جا رہے ہیں؟ تو یہ بہت بڑی ایک جو ہے وہ یہ ساری صورتحال تھی، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ کیونکہ اٹارنی جنرل آ جائے اور کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا تھا، تو پھر کورٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، پھر ہم پرائم منسٹر سے ڈائریکٹ پوچھیں گے، تو اس پہ پرائم منسٹر کو جو ہے وہ آج بلایا گیا تھا۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، یہ وجہ تھی وزیر اعظم صاحب کو